ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے، تھوڑی تھوڑی جگہ بنا دیتے، بڑی عنایت، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے، بڑی عنایت، ایک سلوات اور نبی اور آل نبی۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات۔ رزق میں اضافے کے لیے بلند تر سلوات۔ میرے اپنے حساب سے نماز مغرب میں اور میرے خطاب میں 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ ہے۔ اس مدت میں بیوی ہم پہ کرم کریں کہ میں ان کے بچوں کا ذکر کر سکوں۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ارشاد حضرت احدیت ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ صاحبان ایمان سے اللہ بات کر رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ، متقی بھی اس کے حق کے ساتھ، یعنی کبھی کبھی کا تقوی نہیں، ہمیشہ متقی بن کے دکھاؤ۔ ہر جگہ تمہیں اللہ یاد رہے، صرف مصلی پہ اللہ کو نہ ڈھونڈنا، بلکہ بازاروں میں بھی اللہ تمہیں یاد رہے، آفسوں میں بھی تمہیں اللہ یاد رہے، گھر میں بھی یاد رہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تمہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے۔ الم یعلم ان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ دیکھتا ہے؟ بس یہ احساس کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، جتنا یہ شدید ہوتا چلا جائے گا اس کے نتیجے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ تقوی کیا ہے؟ کوئی پائچے اونچے کرنے، داڑھی لمبی چھوڑنی ہے، ہاتھ میں تسبیح لینی ہے؟ تقوی کیا ہے؟ کوئی نشانیوں کے بعد ہی متقی کوئی کہلائے گا؟ نشانیت کپڑوں کی نہیں ہونی چاہیے، نیتوں کی ہونی چاہیے۔ تمہارا انداز بتائے گا کہ تمہارے ذہن میں کیا گزرتا ہے۔ اپنے حلیوں سے متقی بننے کی بہت سارے، ویسے ہی پیکنگ کا دور ہے بھائی، جی پیکنگ کا دور ہے، جس کا ڈبہ اچھا ہے اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ تو اسلام ڈبہ پیک نہیں بنانا چاہتا، کردار سے بتاؤ، رویے سے بتاؤ، تمہاری چال بتائے گی کہ تم کون ہو، تمہارا انداز بتائے گا کہ تم کون ہو، بتانا نہیں پڑے گا کہ تم کون ہو۔ علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ کام بتائے کہ کس کا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل تقوی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اگر بازار سے گزر رہے ہوں گے تو انہیں بتانا نہیں پڑے گا۔ بھائی دیکھیے، علم کا اظہار دنیا 2 چیزوں سے کرتی ہے نا، یا قلم سے یا زبان سے۔ یا قلم سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یا زبان سے اظہار ہوتا ہے یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ زبان سے نہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کردار سے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ خبردار بولنا نہیں کہ تم کون ہو، تمہارا انداز بتائے گا کہ تم کون ہو۔ تو تقوی کبھی کبھی کا نہیں، ہمیشہ کا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو قربتاً اللہ بول کے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہے، پھر وہ مصلی پہ جا کے اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتا دوں، بہت سو کو مسجد میں بھی اللہ نہیں ملتا، بہت سو کو تو مکے جا کر بھی اللہ نہیں ملتا، اور اگر کوئی چاہے کہ اللہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اے انسان تو اپنے اوپر غور کر لے، اللہ نے اپنی ساری نشانیاں تیرے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ لوگ کہاں کہاں جا کے اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ نے تو خود ہمارے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ صرف یہ ہمارے آنکھوں کی ساخت کے اوپر اگر ہم غور کر لیں کہ اللہ نے بنایا کیا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے پلکوں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھووں کو قرار دیا، پھر آنکھوں کے اندر اللہ نے جو چربی رکھی ہے اس کی حفاظت کے لیے پانی بھی نمکین رکھا،
آنسو آنسو جو ہے نمکین ہے، اللہ نے اس کو سنبھال لے، چربی سڑ جائے گی اگر اسے نمک نہیں لگاؤ گے تو۔ یہ چربی ہے نا ہمارے یہاں، ہم چربی سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج میں یوم مصطفیٰ سے خطاب کرنے گیا، سب ڈاکٹر تھے، کوئی پہلے سال کا شاگرد تو کوئی پروفیسر، سارے ڈاکٹروں سے بات کرنی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں مولوی آدمی، میں ڈاکٹروں سے کیا بات کروں، تو تھوڑا سا ہی غور کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر کا موضوع باڈی ہے، ڈاکٹر باڈی سے، بدن سے متعلق غور کرتا ہے، ساری تحقیق ہی اس کی بدن ہوتا ہے، بدن پہ وہ جتنی تحقیق بڑھاتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے جو باڈی سے متعلق فرمایا ہے، جو ائمہ اہل بیت نے باڈی سے متعلق فرمایا ہے وہ تو میں بتاؤں گا نا۔ تو میں نے ائمہ کی وہ حدیثوں کو ایک جگہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ذہن میں لے کر آؤں کہ جو اماموں نے بدن سے متعلق فرمایا ہے۔ تو مولا علی کا پہلے میں نے قول سنایا، اس قول کے سننے کے بعد 4 ہندو ڈاکٹروں نے مجھ سے خطاب کے بعد ملتے ہوئے کہا، پہلے تو پوچھا یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ۔ کون سی، کہاں ہے، کب چھپی ہے کتاب یہ؟ میں نے کہا جی یہ 1400 سال پرانا کلام ہے مولا کا، اور 1000 سال پہلے اس کو ترتیب دیا گیا تھا، 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اگر میں ان سے 300 سال بھی کہہ دیتا نا تو وہ ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل جاتا۔ جب میں نے کہا یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے، کہنے لگے جی اس میں لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں ملتی ہے؟ وہ جب ساری باتیں سمجھ لیں تو کہنے لگے پھر آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ باڈی سے متعلق گفتگو اگر کوئی 1400 سال پہلے کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا یہ جانتا ہے کہ باڈی کے اندر فنکشن کیا ہے، اللہ نے نظام کیسا قرار دیا ہے، یہ خود جانتا ہے کہ یہ کیسا بنایا گیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یتکلم بلحم، مجھے تعجب ہے کہ انسان کی خلقت کے اوپر تعجب ہے کہ یہ چربی سے، یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے زبان پر ایک مقالہ لکھا تھا، زبان 6 انچ کی ہوتی ہے، یہ 6 انچ کی زبان، اچھا ہر ایک کی زبان اس کے بارڈر کے مطابق ہے، ہر ایک کی زبان اللہ نے اس کی باڈی کے مطابق رکھی ہے۔ اگر میری باڈی پر اللہ کسی 7 فٹ کے بدن والے کی آنکھیں لگا دیتا تو میں ہی بدصورت ہو جاتا۔ ہر ایک کے اعضاء اس کے تناسب سے اللہ نے رکھے ہیں، اگر چھوٹے بڑے رکھ دیتے اللہ کسی کے، جی چھوٹے سے چہرے والے کی ناک اگر بڑے چہرے والے کے والی لگا دیتا تو کیا حال ہوتا ہے اس کے چہرے کا؟ بد سے بد صورت انسان بھی آئینے کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کسی سے اس نے سن بھی لیا ہوتا ہے نا تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں تو آئینے کو دیکھ کے کہتا ہے میری آنکھیں ہی نظر آ رہی ہیں، اس کی نہیں دیکھی، پھر بھی اللہ کے خلاف نہیں بولتا، اپنے آپ کو تسلیہ دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے۔ زبان، یہ 6 میرا موضوع زبان نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، یہ 6 انچ کی زبان، اس کی جو نوک ہے نا، آگے کی جو نوک، اس کا کام ہی کچھ اور ہے۔ 1 انچ کے بعد اس کا کام دوسرا شروع ہو جاتا ہے، 1 انچ کے بعد اس کا کام تیسرا شروع ہو جاتا ہے، 1 انچ کے بعد اس کے بعد اس کا کام کچھ اور شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر 6 انچ کی ہے مگر اس کے 6 مختلف کام ہیں۔ زبان سب کی گوشت کے لوتھڑے کی ہے مگر کوئی سندھی بولتی ہے تو کوئی پنجابی بولتی ہے، کوئی فارسی بولتی ہے تو کوئی عربی بولتی ہے۔ یہ جملے میرے مولا حسین کے ہیں دعائے عرفہ کے اندر کہ یا اللہ ہمیں تیرے کرم اور تیری کرشمے قدرت کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مختلف الالوان اور مختلف الالسن قرار دیا ہے، مختلف زبانیں بولنے والا تو نے قرار دیا ہے۔ جی مولا فرما رہے ہیں یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یندرو بشہمن، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو میری آنکھ اور آپ کی آنکھ نظر آ رہی ہے ہم اس سے نہیں دیکھتے، اس کے درمیان جو ڈاٹ ہے اس کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے۔ علی مولا فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ یسمعو بعظمن، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ یہ جو کان میرا اور آپ کا نظر آ رہا ہے ہم اس سے نہیں سنتے، اس کے تو بڑے کام ہیں، اس کا ایک کام تو ہمیں چلانا بھی ہے، ایک کان اگر کٹ جائے تو ہمارا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ جی یہ ہم 2 پیروں والے جانور ہیں، اگر یہ 2 کان ایسے نہیں ہوتے ہمارے تو ہم چلنے میں ہمیں 4 پیروں کی ضرورت پڑتی۔ تو ہاں 2 کام ہمارے پیر کر رہے ہیں، دو چلنے میں 2 پیر مدد کر رہے ہیں اور 2 کان مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہم اس ظاہری کان سے نہیں سنتے، علی کہہ رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔
ہمارے کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بج رہی ہیں تو ہم سن رہے ہیں۔ میں ایک عیسائی نہج البلاغہ پڑھنے والے کا مقالہ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نہج البلاغہ علی کا کلام اول سے آخر تک 300 مرتبہ پڑھا ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے پہ مجھے احساس ہوا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور میں 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ جملہ اس کا بڑا حسین ہے، وہ کہتا ہے میں نے علی کو 300 مرتبہ پڑھا ہے، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ساری کائنات یا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے۔ ان سے زیادہ، آپ سے زیادہ تو ان کی آواز تھی، اتنی تو آواز میں آپ بھی صلوات پڑھ دیجئے جتنی آواز میں آسمان اور ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مجلس سننے آئے ہیں جی۔ آسمانوں کی خلقت پہ مولا علی کا خطبہ ہے، جو آج کی جدید سائنس کہتی ہے نا، وہ علی نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ اللہ نے آسمان کیسے خلق کیا ہے، اللہ نے زمین کو کیسے خلق کیا ہے جی۔ اہل سنت عالم دین جناب علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کی تفسیر، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت ہے نا، 30ویں آیت، آیت نمبر 30، اس کی تفسیر لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں، کیا اسے بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کی قسمیں علی نے بتائی ہیں وہ علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتائی۔ علی نے بتایا ہے کہ فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، فرشتوں کے اقسام کتنے ہیں، یہ علی مولا نے بتایا۔ آسمان کیسے بنا، علی بتا رہے ہیں۔ فرشتے کتنی قسموں کے ہیں، علی بتا رہے ہیں۔ زمین کیسے بنی ہے، علی بتا رہے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا پرزے رکھے ہوئے ہیں، یہ علی بتا رہے ہیں۔ اس وقت بتا رہے ہیں جب جاننے کے لیے مشینیں نہیں تھیں۔ بتانے والا اتنا ماہر ہے کہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے بننے سے پہلے بنا ہے۔ ابھی آسمان نہیں بنا تھا کہ علی بنا تھا، ابھی زمین کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ علی تھے۔ ابھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا صاحبان ایمان کو دعوت تقوی، اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور خبردار تمہیں موت نہ آ جائے، مر نہ جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ مسلمان مرنے کا حکم ہے، مسلمان جینا تو خود بخود ہو جائے گا۔ مسلمان تو خود ہی جیو گے اگر مسلمان مرو گے تو۔ کتنے ہی ماضی میں لوگ گزرے ہیں جن کا ماضی بہت اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا۔ ہنر یہ ہے کہ مستقبل اچھا کرو، بیٹا پڑھ لو، میرے لال محنت کر لو، چھٹیاں نہیں کیا کرو، ہوم ورک پورا کرو، پڑھ لو، کل تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ یہ جملے ہیں نا والدین کے اپنی اولاد کے لیے، آج محنت کر لو کل تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ جی نماز پڑھنے ہم کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ قبر اچھی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ قبر اچھی ہو جائے۔ حج کرنے کیوں گئے؟ تاکہ قبر میں نور آ جائے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں تاکہ کل اچھا ہو جائے۔ شاید بلکہ یقین سے کہوں کہ ہم مجلس میں بھی اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ کل اچھا ہو جائے۔ ہم سب کل کی تلاش میں ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کسی طرح کل ہمارا اچھا ہو جائے، اور کل کی بہتری ہی معیار ہے۔ جی ہمیں اپنی موت کو محفوظ کرنا ہے، زندگی خود محفوظ ہو جائے گی۔ موت بچانی ہے اپنی، اچھا موت بچانی ہے، جو ہمیں مارے گا، جو ہمیں مارے گی اسی کو بچانا ہے۔ کہ اپنی موت کو اچھا کر لو تاکہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے۔ جس نے اپنی موت کو اچھا کر لیا اس کی زندگی خود اچھی ہو جائے گی۔ کیا کریں کہ موت اچھی ہو جائے؟
کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کام کر لیں، ان کے دروازے پر آ جائیں جن کی زندگی بھی اچھی تھی، جن کا دنیا سے جانا بھی اچھا تھا، جو رہے تو علی بنے، گئے تو حسین بنے۔ یہ حسین نعرہ ہے نا، جیو علی کی طرح، مرو حسین کی طرح، یہ پوری دنیا میں نعرہ لگتا ہے، یہ پوری دنیا کے انگریز بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جینا ہے تو علی کی طرح۔ جس کے گرد مشکلات نے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، بعض لوگ اس کو دوسرے زاویے سے لیتے ہیں، جو سب سے زیادہ مشکل میں تھا تم اسی کو مشکل کشا کہتے ہو۔ ہم اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ مشکل میں تھا اور مطمئن تھا۔ بھائی تھکے بیٹھے ہیں آپ بہت دیر سے، یہ محنت کا جملہ تھا جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، شاید میری مجلس کا اب تک کا حاصل جملہ تھا۔ سب سے زیادہ تاریخ بشریت میں جس انسان کے گرد مشکلوں نے حلقے بنائے وہ علی، جو سب سے زیادہ مشکل میں تھا وہ سب سے بڑا مطمئن تھا، اس سے زیادہ تو مطمئن ہی نہیں دیکھا، تو پھر مدد کس سے مانگی جائے؟ مدد تو اسی سے مانگی جائے گی جو مشکلات میں پریشان نہیں ہوا۔ روزانہ ایک جنگ تیار، روزانہ ایک باغی تیار۔ علی تو وہ وجود ہے جس نے منافقوں کے چہرے سے نقابیں اتاری، جو نبی کے زمانے میں چھپے رہے، علی نے نقابیں اتار ڈالی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تبھی تو میرے مولا نبی نے فرمایا تھا، یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے، میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں، میں روشن کافروں سے جنگ لڑ رہا ہوں، تم چھپے کافروں سے لڑو گے۔ جنگ نہروان پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہے نا بھائی، میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں کہ بعد میں جو پرچہ کروانے کے لیے کسی تھانے میں جائیں گے نا، انہیں تسلی دے دیجئے کہ مروانیوں کو تو تم بھی نہیں مانتے ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مہربانیوں کو تو تم بھی نہیں مانتے ہو، ان پر تو کم سے کم ہمارے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ کہ علی بن ابی طالب مولا نے جن لوگوں سے جنگ لڑی ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان بڑے اچھے تھے۔ بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے، مجھے پتا ہے کب مجلس ختم کرنی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں تسبیحیں بھی تھیں، جو حافظان قرآن بھی تھے، جن کی عبادتوں کا حال یہ تھا کہ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، جو اللہ کو تو ایسا یاد کرتے تھے مگر ان کے دل میں علی نہیں تھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ یہ علی مولا نے تمیز عطا کی ہے۔ میرے مولا کا دربار لگا ہوا، امام الرشید کا مولا کی کرسی لگی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو مامون الرشید کی برابر سے آواز آئی کہ اے فرزند رسول، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ ہنر تو یہی ہے نا، قرآن سے باہر نہ جائیں، اگر ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری آیت اس آیت کو سمجھائے، ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری حدیث اس حدیث کو سمجھائے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، اور حدیث یہ ہے تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے بغض کرنا کفر ہے۔ علی سے جو محبت کرے مومن ہے جنت میں جائے گا، علی سے جو نفرت کرے کافر ہے دوزخ میں جائے گا۔ علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایمان اور تقوی کا حق، اور مرو تو مسلمان مرو، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر جانا تو مسلمان جانا۔ عزیزو، ہمیں جینا بھی اس گھر نے سکھایا ہے، اور کیسے دنیا سے جائیں یہ بھی یہی گھر بتائے گا۔ ایسے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ہونے پہ شک ہونا چاہیے، مگر حسین ہیں اس پر یقین ہے۔ ہاں، ہم زندہ ہیں اس پہ تو شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے چھوڑ کر گئے دنیا کو کہ چلے گئے، مگر ان کا مزار لوگوں کو زندگی دے رہا ہے۔ پہنچ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حسین مولا کو سلام کرنے والے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ مسلسل نجف ایئرپورٹ اور مسلسل بغداد ایئرپورٹ پہ جہاز اتر رہے ہیں، جبکہ ابھی پاکستان سے ہی آدھا مجمع نہیں کیا، ویزوں میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن حسین کے پروانے کربلا پہنچ رہے ہیں، چہلم پر سلام کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی بیوی کی آواز پہ لبیک کہنے جا رہے ہیں۔ جب وہ کربلا آئی تھی تو کسی نے اونٹ بٹھانے کے لیے اونٹ کی ڈوری بھی نہیں پکڑی تھی، اور بی بی نے بھی اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی اونٹ بٹھا دے تو زینب اتر جائیں۔ میری بی بی نے چلتے اونٹ سے خود کو گرا دیا، اجرکم اللہ، اور بڑھی ہیں اپنے بھائی کی قبر کی طرف۔ مگر رونے والوں، جیسے جیسے قبر حسین قریب آ رہی تھی نا، ایسے ایسے جناب زینب کا پیر سنگین ہوتا جا رہا تھا، پیر اٹھ نہیں رہا تھا زینب کا، گری ہیں زمین پر پھر اٹھی ہیں، اور پھر جب قبر حسین پہ جا کے گری ہیں تو بس ایک ہی جملہ زبان سے نکلا، میں تمہاری سکینہ کو چھوڑ آئی بھائی، میں تمہاری امانت کو شام چھوڑ کر آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دو تین جملے کہوں گا اور مجلس مکمل کروں۔ عزادارو، سلام اس بی بی پر بھیجئے جسے رباب کہا جاتا ہے۔ دو ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، بہت وقت میرے پاس نہیں رہا، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو خاص دعائیں ملتی ہیں، امام رضا کی، امام صادق کی، امام باقر کی۔ ایک کمائی جناب علی اصغر کی صورت میں تھی، اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی دی، علی اصغر کو سجا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے عجب نہیں یہ جملہ کہا ہو، علی اصغر، جنت میں تمہاری دادی زہرا نے اگر پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں ہے۔ اور پھر میر انیس کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس مجاہد کو میدان کا مجاہد بنایا کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ یہ کمائی جناب علی اصغر کی صورت میں جناب رباب نے امام حسین کے حوالے کر دی۔ امام پانی پلانے لے گئے تھے مگر تیر کھا کر علی اصغر واپس آئے۔ اس ماں کا کتنا جگر تھا جس نے ایک بچے کے گلے میں تیر لگا دیکھا تو ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ کر کہا ہے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ بہت گریہ ہو گیا، مجلس مکمل ہو گئی، مگر اس بی بی کی ایک اور کمائی سنیں گے، وہ کمائی ہے جو شام میں رہ گئی، جو شام کے زندان میں رہ گئی۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب لے کر آئیں، پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لائیں۔ ذیشان نجوادی کہتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ گئی، جا کر کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہو نا، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہیں سکینہ اٹھو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، سکینہ چلو، قافلہ تیار ہو گیا۔ جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی چلیے مدینے کی طرف چلیں گے، تو نحیف سی آواز میں فرمایا
زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب جب جائیں نا آپ شام تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ جناب سکینہ کی قبر پر شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے، سکینہ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔